چال بازی کا مرادف ہے. اسی طرح کے ہیلوں کے ناجائز ہونے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحیل میں ثابت کیا ہے. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنه قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. کہنے لگے اگر اس نے چرایا تو چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے. تب آہستہ سے کہا یوسف نے اپنے جی میں اور ان کو نہ جتایا. کہا جی میں کہ تم بدتر ہو درجے میں اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے. کہنے لگے اے عزیز اس کا ایک باپ ہے بہت بوڑھا بڑی عمر کا، سو رکھ لے ایک کو ہم میں سے اس کی جگہ، ہم دیکھتے ہیں تو ہے احسان کرنے والا. بولا اللہ پناہ دے کہ ہم کسی کو پکڑیں مگر جس کے پاس پائی ہم نے اپنی چیز تو ہم ضرور بے انصاف ہوئے. پھر جب نہ امید ہوئے اس سے اکیلے ہو بیٹھے مشورہ کرنے کو. بولا ان میں کا بڑا کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے عہد اللہ کا اور پہلے جو قصور کر چکے ہو یوسف کے حق میں، سو میں تو ہرگز نہ سرکوں گا اس ملک سے جب تک کہ حکم دے مجھ کو میرا باپ یا فضیہ چکا دے اللہ میری طرف، اور وہ ہے سب سے بہتر چکانے والا. پھر جاؤ اپنے باپ کے پاس اور کہو اے باپ تیرے بیٹے نے تو چوری کی اور ہم نے وہی کہا تھا جو ہم کو خبر تھی اور ہم کو غیب کی بات کا دھیان نہ تھا، اور پوچھ لے اس بستی سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں. خلاصہ تفسیر کہنے لگے کہ صاحب اگر اس نے چوری کی تو تعجب نہیں کیونکہ اس کا ایک بھائی تھا وہ بھی اسی طرح اس کے پہلے چوری کر چکا ہے، جس کا قصہ درر منصور میں اس طرح لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ان کی پھوپھی پرورش کرتی تھی. جب ہوشیار ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے لینا چاہا، وہ ان کو چاہتی بہت تھی، انہوں نے ان کو رکھنا چاہا، اس لیے انہوں نے ان کی کمر میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا کہ پٹکا گم ہو گیا ہے، اور سب کی تلاشی لی تو ان کی کمر میں نکلا، اور شریعت کے قانون کے موافق ان کی پھوپھی کے قبضے میں رہنا پڑا یہاں تک کہ ان کی پھوپھی نے وفات پائی. پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے ادھر، اور ممکن ہے یہ صورت استرقاق کی بھی یوسف علیہ السلام کی رضامندی سے ہوئی ہو، اس لیے یہاں بھی آزاد کا غلام بنانا لازم نہیں آیا، اور ہر چند کے قرائن و اخلاق یوسفیہ میں ذرا تعامل کرنے سے آپ کی برات اس فعل سے یقیناً معلوم تھی. مگر بنیامین پر جو بھائیوں کو غصہ تھا اس میں یہ بات بھی کہہ دی. بس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو جو آگے آتی ہے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اس کو ان کے سامنے زبان سے ظاہر نہیں کیا، یعنی دل میں یوں کہا کہ اس چوری کے درجے میں تم تو اور بھی زیادہ برے ہو، یعنی ہم دونوں بھائیوں سے تو حقیقت سرقت ثابت نہیں ہوا، اور تم نے تو اتنا بڑا کام کیا کہ کوئی مال غائب کرتا ہے تم نے آدمی غائب کر دیا کہ مجھ کو باپ سے بچھڑا دیا، اور ظاہر ہے کہ آدمی کی چوری مال کی چوری سے زیادہ سخت جرم ہے، اور جو کچھ تم ہم دونوں بھائیوں کے متعلق بیان کر رہے ہو کہ ہم چور ہیں اس کی حقیقت کا اللہ ہی کو خوب علم ہے کہ ہم چور نہیں ہیں. جب بھائیوں نے دیکھا کہ انہوں نے بنیامین کو محفوظ کر لیا اور اس پر قابض ہو گئے تو براہ خوشامد کہنے لگے اے عزیز اس بنیامین کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے اور اس کو بہت چاہتا ہے، اس کے غم میں خدا جانے کیا حال ہو، اور ہم سے اس قدر محبت نہیں، سو آپ ایسا کیجئے کہ اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لیجئے اور اپنا مملوک بنا لیجئے، ہم آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں، امید ہے کہ اس درخواست کو منظور فرما لیں گے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بے انصافی کی بات سے خدا بچائے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے شخص کو پکڑ کر رکھ لیں. اگر ہم ایسا کریں گے تو اس حالت میں تو ہم بڑے بے انصاف سمجھے جائیں گے. کسی آزاد آدمی کو غلام بنا لینا اور غلاموں کا معاملہ کرنا اس کی رضامندی سے بھی حرام ہے. پھر جب ان کو یوسف علیہ السلام سے تو ان کے ساتھ جواب کے سبب بالکل امید نہ رہی کہ بنیامین کو دیں گے تو اس جگہ سے علیحدہ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے.
پھر زیادہ کی یہ رائے ہوئی کہ مجبوری ہے، سب کو واپس چلنا چاہیے، مگر ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کہ تم جو سب کے سب واپس چلنے کی صلاح کر رہے ہو تو کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ تم سے خدا کی قسم کھلا کر پکا قول لے چکے ہیں کہ تم اس کو اپنے ہمراہ لانا، لیکن اگر گھر جاؤ تو مجبوری ہے۔ ہم سب کے سب تو گھرے نہیں کہ تدبیر کی گنجائش نہ رہتی، اس لیے حتی الامکان کچھ تدبیر کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں کس قدر کوتاہی کر چکے ہو کہ ان کے ساتھ جو کچھ برتاؤ ہوا اس سے باپ کے حقوق بالکل ضائع ہوئے، وہ اپنی پرانی ہی شرمندگی کیا کم ہے جو ایک نئی شرمندگی لے کر جائیں۔ میں تو اس زمین سے چلتا نہیں تاوقت یہ کہ میرے باپ مجھ کو حاضری کی اجازت نہ دیں، یا اللہ تعالیٰ اس مشکل کو سلجھا دے، اور وہی خوب سلجھانے والا ہے، یعنی کسی تدبیر سے بنیامین چھوٹ جائے، غرض میں یا اس کو لے کر جاؤں گا یا بلایا ہوا جاؤں گا۔ مجھ کو تو یہاں چھوڑ دو اور تم واپس اپنے باپ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ اے ابا، آپ کے صاحبزادے بنیامین نے چوری کی اس لیے گرفتار ہوئے، اور ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو ہم کو مشاہدے سے معلوم ہوا ہے، اور ہم قول و قرار دینے کے وقت غیب کی باتوں کے تو حافظ تھے نہیں کہ یہ چوری کرے گا، ورنہ ہم کبھی قول نہ دیتے۔ اور اگر ہمارے کہنے کا یقین نہ ہو تو اس بستی یعنی مصر والوں سے کسی اپنے معتمد کی معرفت پوچھ لیجئے جہاں ہم اس وقت موجود تھے جب چوری برآمد ہوئی ہے، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل ہو کر یہاں آئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے اور بھی کنعان کے یا آس پاس کے لوگ اللہ لینے گئے ہوں گے، اور یقین جانیے ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ چنانچہ سب نے بڑے کو وہاں چھوڑا اور خود آ کر سارا ماجرا بیان کیا۔ معارف و مسائل، ان سے پہلی آیات میں مذکور تھا کہ مصر میں یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بنیامین کے سامان میں ایک شاہی برتن چھپا کر اور پھر ان کے سامان سے تدبیر کے ساتھ برآمد کر کے ان پر چوری کا جرم عائد کر دیا گیا تھا۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں یہ ہے کہ جب برادران یوسف کے سامنے بنیامین کے سامان سے مال مسروق کا برآمد ہو گیا اور شرم سے ان کی آنکھیں چھپ گئیں تو جھنجلا کر کہنے لگے یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یعنی اگر اس نے چوری کر لی تو کچھ زیادہ تعجب نہیں، اس کا ایک بھائی تھا، اس نے بھی اسی طرح اس سے پہلے چوری کی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں ہے، الاتی ہے، اس کا ایک حقیقی بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اس وقت خود یوسف علیہ السلام پر بھی چوری کا الزام لگا دیا، جس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن میں پیش آیا تھا، جس میں ٹھیک اسی طرح جیسے یہاں بنیامین پر چوری کا الزام لگانے کی سازش کی گئی ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام پر ان کی بے خبری میں ایسی ہی سازش کی گئی تھی، اور یہ سب بھائیوں کو پوری طرح معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام اس الزام سے بالکل بری ہیں، مگر اس وقت بنیامین پر غصے کی وجہ سے اس واقعے کو بھی چوری کا قرار دے کر اس کا الزام ان کے بھائی نے یوسف علیہ السلام پر لگا دیا ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا، اس میں روایات مختلف ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، بن حوالے محمد بن اسحاق، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی ولادت کے تھوڑے ہی عرصے بعد بنیامین پیدا ہوئے تو یہ ولادت ہی والدہ کی موت کا سبب بن گئی۔ یوسف علیہ السلام اور بنیامین دونوں بھائی بغیر ماں کے رہ گئے، تو ان کی تربیت و حضانت ان کی پھوپھی کی گود میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچپن سے ہی کچھ ایسی شان عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا ان سے بے حد محبت کرنے لگتا تھا۔ پھوپھی کا بھی یہی حال تھا کہ کسی وقت ان کی نظروں سے غائب کرنے پر قادر نہ تھی۔ دوسری طرف والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، مگر بہت چھوٹا ہونے کی بنا پر ضرورت اس کی تھی کہ کسی عورت کی نگرانی میں رکھا جائے، اس لیے پھوپھی کے حوالے کر دیا تھا۔ اب جبکہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھیں۔ پھوپھی سے کہا تو انہوں نے عذر کیا، پھر زیادہ اقرار پر مجبور ہو کر یوسف علیہ السلام کو ان کے والد کے حوالے تو کر دیا، مگر ایک تدبیر ان کو واپس لینے کی یہ کر دی کہ پھوپھی کے پاس ایک پٹکا تھا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے ان کو پہنچا تھا، اس کی بڑی قدر و قیمت سمجھی جاتی تھی۔ یہ پٹکا پھوپھی نے یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے کمر پر باندھ دیا۔ یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ شہرت تھی کہ میرا پٹکا چوری ہو گیا، پھر تلاشی دی گئی تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس نکلا۔ شریعت یعقوب علیہ السلام کے حکم کے مطابق اب پھوپھی کو یہ حق ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنا مملوک بنا کر رکھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ شرعی حکم کے اعتبار سے پھوپھی یوسف علیہ السلام کی مالک بن گئی تو ان کے حوالے کر دیا، اور جب تک پھوپھی زندہ رہیں یوسف علیہ السلام انہی کی تربیت میں رہے۔ یہ واقعہ تھا جس میں چوری کا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگا، اور پھر ہر شخص پر حقیقت حال روشن ہو گئی کہ یوسف علیہ السلام چوری کے ادنیٰ شبہ سے بھی بری ہیں۔ پھوپھی کی محبت نے ان سے یہ سازش کا جال پھیلوایا تھا۔ بھائیوں کو بھی حقیقت معلوم تھی، اس کی بنا پر کسی طرح زیبا نہ تھا کہ ان کی طرف چوری کو منسوخ کرتے، مگر ان کے حق میں بھائیوں کی جو زیادتی اور بے راہ روی اب تک ہوتی چلی آئی تھی یہ بھی اسی کا ایک آخری جز تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یعنی یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی یہ بات سن کر اپنے دل میں رکھی کہ یہ لوگ اب تک بھی میرے در پہ ہیں کہ چوری کا الزام لگا رہے ہیں، مگر اس کا اظہار بھائیوں پر نہیں ہونے دیا کہ یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی ہے اور اس سے کچھ اثر لیا ہے۔ قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون، یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ تم لوگ ہی برے درجے اور برے حال میں ہو کہ بھائی پر چوری کی تہمت جان بوجھ کر لگاتے ہو، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والے ہیں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط۔ پہلا جملہ تو دل میں کہا گیا ہے، یہ دوسرا جملہ ممکن ہے کہ بھائیوں کے جواب میں اعلاناً کہہ دیا ہو۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين،
برادران یوسف نے جب دیکھا کہ کوئی بات چلتی نہیں اور بنیامین کو یہاں چھوڑنے کے سوا چارہ نہیں تو عزیز مصر کی خوشامد شروع کی اور یہ درخواست کی کہ اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور ضعیف ہیں، اس کی مخالفت ان سے برداشت نہ ہوگی، اس لیے آپ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لیں۔ یہ درخواست آپ سے ہم اس امید پر کر رہے ہیں کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بہت احساس کرنے والے ہیں، یا یہ کہ آپ نے اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ احسان کا سلوک فرمایا ہے۔ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی درخواست کا جواب ضابطے کے مطابق یہ دیا کہ یہ بات تو ہمارے اختیار میں نہیں کہ جس کو چاہیں پکڑ لیں، بلکہ جس کے پاس مال مسروق کا برآمد ہوا اگر اس کے سوا کسی دوسرے کو پکڑ لیں تو ہم تمہارے ہی فتویٰ اور فیصلے کے مطابق ظالم ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے ہی یہ کہا ہے کہ جس کے پاس مال مسروق کا برآمد ہو وہی اس کی جزا ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، یعنی جب برادران یوسف بنیامین کی رہائی سے مایوس ہو گئے تو باہم مشورے کے لیے کسی علیحدہ جگہ میں جمع ہو گئے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے بنیامین کے واپس لانے کا پختہ عہد لیا تھا، اور یہ کہ تم اس سے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی اور غلطی کر چکے ہو، اس لیے میں تو اب مصر کی زمین کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک میرے والد خود ہی مجھے یہاں سے واپس آنے کا حکم نہ دے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی مجھے یہاں سے نکلنے کا حکم ہو، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین حکم کرنے والے ہیں۔ یہ بڑے بھائی جن کا کلام بیان ہوا ہے، بعض نے فرمایا کہ یہودا ہیں، اور یہ اگرچہ عمر میں سب سے بڑے نہیں مگر علم و فضل میں بڑے تھے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ روبیل ہیں جو عمر میں سب سے بڑے ہیں اور یوسف علیہ السلام سے قتل نہ کرنے کا مشورہ انہوں نے ہی دیا تھا، اور بعض نے کہا کہ بڑے بھائی شمعون ہیں جو جاہ و رتبے کے اعتبار سے سب بھائیوں میں بڑے سمجھے جاتے تھے۔ ارجعوا الی ابیکم، یعنی بڑے بھائی نے کہا کہ میں تو یہی کہوں گا آپ سب لوگ اپنے والد کے پاس واپس جائیں اور ان کو بتلائیں کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اپنے چشمگیر حالات ہیں کہ مال مسروقہ ان کے سامان میں سے ہمارے سامنے برآمد ہوا۔ وما كنا للغیب حافظین، یعنی ہم نے جو آپ سے عہد کیا تھا کہ ہم بنیامین کو ضرور واپس لائیں گے، یہ عہد ظاہری حالات کے اعتبار سے تھا، غیب کا حال تو ہم نہ جانتے تھے کہ یہ چوری کر کے گرفتار اور ہم مجبور ہو جائیں گے، اور اس جملے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے بھائی بنیامین کی پوری حفاظت کی کہ کوئی کام ان سے نہ ہو جائے جس کے باعث وہ تکلیف میں پڑے، مگر ہماری یہ کوشش ظاہری احوال ہی کی حد تک ہو سکتی تھی، ہماری نظروں سے غائب لا علمی میں ان سے یہ کام ہو جائے گا، ہم کو اس کا کوئی علم نہ تھا۔ چونکہ برادران یوسف علیہ السلام اس سے پہلے ایک فریب اپنے والد کو دے چکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہمارے مذکور اس صدر بیان سے والد کا ہرگز اطمینان نہ ہوگا اور وہ ہماری بات پر یقین نہ کریں گے، اس لیے مزید تاکید کے لیے کہا کہ آپ کو اگر ہمارا یقین نہ آئے تو آپ اس شہر کے لوگوں سے تحقیق کر لیں جس میں ہم تھے، یعنی شہر مصر، اور آپ اس قافلے سے بھی تحقیق کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی مصر سے کنعان آیا ہے، اور ہم اس بات میں بالکل سچے ہیں۔ تفسیر مزاری میں جگہ اس سوال کا اعادہ کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کے ساتھ اس قدر بے رحمی کا معاملہ کیسے گوارا کر لیا کہ خود اپنے حالات سے بھی اطلاع نہیں دی، پھر چھوٹے بھائی کو بھی روک لیا، جبکہ بار بار یہ بھائی مصر آتے رہے، نہ ان کو اپنا راز بتایا نہ والد کے پاس اطلاع بھیجی۔ ان سب باتوں کا جواب تفسیر مظہری نے یہی دیا ہے، انہ عمل ذلک بامر اللہ تعالی لیزید فی بلاء یعقوب، یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ سارے کام اللہ تعالی کے حکم سے کیے جن کا منشا حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتحان اور ابتلاء کی تکمیل تھی۔ احکام و مسائل، وما شہدنا الا بما علمنا، سے ثابت ہوا کہ انسان جب کسی سے کوئی معاملہ اور معاہدہ کرتا ہے تو وہ ظاہری حالات ہی پر محمول ہوتا ہے، ایسی چیزوں پر حاوی نہیں ہوتا جو کسی کے علم میں نہیں۔ برادران یوسف نے والد سے جو بھائی کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہ اپنے اختیاری امور کے متعلق تھا، اور یہ معاملہ کہ ان پر چوری کا الزام آ گیا اور اس میں پکڑے گئے اس سے معاہدے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ دوسرا مسئلہ تفسیر قرطبی میں اس آیت سے یہ نکالا گیا ہے کہ اس جملے سے ثابت ہوا کہ شہادت کا مدار علم پر ہے، علم خواہ کسی طریقے سے حاصل ہو اس کے مطابق شہادت دی جا سکتی ہے، اس لیے کسی واقعے کی شہادت جس طرح اس کو بچشمے خود دیکھ کر دی جا سکتی ہے اسی طرح کسی معتبر ثقات سے سن کر بھی دی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اصل معاملے کو چھپائے نہیں، بیان کر دے کہ یہ واقعہ خود نہیں دیکھا، فلاں فقہ آدمی سے سنا ہے۔ اسی اصول کی بنا پر فقہائے مالکیہ نے نابینا کی شہادت کو بھی جائز قرار دیا ہے۔ مسئلہ آیات مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر کوئی شخص حق اور راستی پر ہے مگر موقع ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کو ناحق یا گناہ کا شبہ ہو سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس اشتباہ کو دور کر دے تاکہ دیکھنے والے بدگمانی کے گناہ میں مبتلا نہ ہو، جیسے اس واقعے بنیامین میں پچھلے واقعے یوسف علیہ السلام کی بنا پر موقع تہمت اور شبہ کا پیدا ہو گیا تھا، اس لیے اس کی صفائی کے لیے اہل بستی کی گواہی اور قافلے والوں کی گواہی پیش کی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے ساتھ مسجد سے کوچے میں تشریف لے جا رہے تھے تو اس کوچے کے سرے پر دو شخص نظر پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے فرما دیا کہ میرے ساتھ صفیہ بنت حوی ہیں۔ ان دو حضرات نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے بارے میں کسی کو کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، شیطان انسان کی رگ رگ میں سرایت کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں شبہ ڈال دے۔
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بولا کوئی نہیں، بنا لی ہے تمہاری جین ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے، شاید اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو، وہی ہے خبردار حکمتوں والا. اور الٹا پھرا ان کے پاس سے اور بولا اے افسوس یوسف پر، اور سفید ہو گئی آنکھیں اس کی غم سے، سو وہ آپ کو گھونٹ رہا تھا. کہنے لگے قسم ہے اللہ کی، تو نہ چھوڑے گا یوسف کی یاد کو جب تک کہ گھل جائے یا ہو جائے مردہ. بولا میں تو کھولتا ہوں اپنا اضطراب اور غم اللہ کے سامنے، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے. اے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی، اور نہ امید مت ہو اللہ کے فیض سے، بے شک نہ امید نہیں ہوتے اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں.